بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلارو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے والدین، بہن بھائی، سب گھر والے، دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارا کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتوں میں، ربیع الاول کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی، آمد مصطفیٰ کی سیلیبریشن جاری و ساری ہیں۔ کہیں سیرت النبی پر کانفرنس ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، محافلیں نعت و ذکر ہو رہی ہیں۔ تو ایسے میں نے سوچا کہ کیوں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ پر بات کر لی جائے۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیم کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورۃ قلم آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ خالق کائنات کا اپنے حبیب مکرم کے مرتبہ اخلاق کو عظیم کہنا بہت عام ہے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ وہ ذات کبریا کہ جس نے تمام انسانوں کو عظیم اخلاق، آداب سکھائے، عمدہ آداب سکھائے، حسین اخلاق سکھائے۔ اس ارشاد الہی کا معنی یہ ہے کہ آپ کے شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص، آپ کے خصائل، آپ کے اخلاق و آداب، آپ کے عادات و اطوار، ہر لحاظ سے آپ کی ہر ادا، ہر لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ ہے، عظیم و برتر ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ ہر جہت سے، ہر پہلو سے، ہر کمی اور ہر نقص سے پاک ہے۔ آپ کی عظمت اور آپ کا کمال ہمہ پہلو ہے، ہمہ جہت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اخلاق اور صفات منتہائے کمال پر ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اخلاق الہیہ سے متصف اور آداب قرآنی سے مزین کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کائنات میں ظہور پیکر بشریت میں ہوا۔ آپ کے نفس مبارک کے منزہ، مصفہ اور پاک ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر اس کے باوجود اس میں بشری صفات موجود تھیں۔ اس حقیقت کی بنا پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ان بشری صفات کے ساتھ آپ کے اخلاق مبارک، خلق عظیم اور اخلاق الہیہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری صفات پر اپنی صفات الوہیت کا رنگ چڑھا دیا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات اتاری، اور ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خلق اور اپنی ایک صفت اتاری۔ جیسے آیات کا نزول ہوتا چلا گیا، اسی طرح بشری اخلاق کا پرتو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اترتا گیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ چڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ کی نازل ہونے والی ایک ایک آیت، ایک ایک بشری خلق کو آپ سے الگ کرتی گئی، آپ سے جدا کرتی گئی، اور جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا تو آپ کی ذات سے تمام بشری خلق الگ ہو گئے، جدا ہو گئے۔ پھر نیا خلق اترتا، نئی صفت اترتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا رنگ چڑھ جاتا، اور جب سارا قرآن نازل ہو چکا تو حضور کی بشری اخلاق میں سے کچھ بھی نہ بچا۔ اب جسم تو مصطفیٰ کا تھا مگر اخلاق خدا کا تھا۔ یوں آپ پر نہ صرف اخلاق الہیہ کا رنگ مکمل طور پر چڑھ گیا، بلکہ بشری اوصاف، بشری اخلاق، طبی نقائص بھی بدل گئے۔ اس کے بعد جب کبھی بھی بشری صفات کا آپ کی ذات سے ظہور ہوا تو اس کی وجہ امت کی تعلیم، اصلاح اور سنت کا اجرا تھا۔ جناب والا، جیسے 23 سال میں قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں اخلاق الہیہ کا رنگ
چڑھتا گیا، بشری اوصاف مٹتے گئے اور اس پر خلق الہیہ کا رنگ چڑھتا گیا، اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ ان تمام اخلاق کی تکمیل ہو گئی اور آپ اس بلندی پر فائز ہو گئے، آپ کا خلق عظیم اس بلندی، اس رفت اور اس عظیم مقام پر فائز ہو گئے کہ خود رب کائنات نے آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو یوں حضور مجسم قرآن بن گئے۔ اور اب ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب صحابہ کرام نے حضور کے خلق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا تم مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا خلق سارا قرآن کی ہر آیت ہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہیں۔ گویا سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ جیسے قرآن اپنی عظمت اور رفت میں بلند و برتر ہے اور اس کی معانی اور معارف کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کمالات کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ اپنی وسعت میں اور بلندی میں کوئی حد نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام جس طرح قرآن کے معانی و معارف کو سمجھنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں، ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو سمجھا، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے مکمل قرآنی معانی اور معارف اور مفہوم سمجھ لیے اور مطالب سمجھ لیے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے مقام اخلاق کو سمجھنا بھی ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی اپنی کتاب عوارف المبارک میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت سیدہ عائشہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہیں، اخلاق محمدی دراصل اخلاق الہیہ ہیں، لیکن بارگاہ الوہیت کے ادب اور احترام کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے اخلاق اللہ کے اخلاق ہیں، بلکہ فرمایا آپ کا اخلاق قرآن کا اخلاق ہے، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ کہنے کی بجائے کہ آپ کا اخلاق اللہ کا اخلاق ہے، یہ فرما دیا کہ آپ کا اخلاق قرآن کا اخلاق ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی ایک ایک آیت اللہ کی صفت ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآنی آداب اور اخلاق الہیہ اور صفات الہیہ کا رنگ چڑھ گیا اور آپ خلق عظیم پر فائز ہو گئے۔ ہمارے عارفین اور مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ معروف اسماء حسنہ 99 ہیں، اسی طرح آپ کے اخلاق الہیہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق الہیہ 360 ہیں، اور ان میں سے کوئی ایمان اور توحید کے ساتھ کسی ایک خلق کو بھی اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ عرفا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ سارے اخلاق کسی ایک نبی یا رسول میں جمع نہیں ہونے دیے، جمع نہیں کیے، ماں سوائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، کہ گویا اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جملہ اخلاق کا، تمام اخلاقی صفات کا، تمام اخلاقی اوصاف کا ناظرین اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی کیا شان ہے، کیا رفت ہے، کیا مقام ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اخلاق کو امت کو اپنانے کا بھی حکم دیا اور اس کی اہمیت بتائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک مجھے تو عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت اور اپنی بعثت اور دنیا میں تشریف آوری کا مقصد غرض و غایت ہی اعلیٰ عمدہ اخلاق و آداب کی تکمیل قرار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق رکھنے والے افراد کو روز قیامت اپنی قربت اور اپنی سنگت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت جابر سے روایت ہے قیامت کے دن تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ مومن اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے اخلاق سے آراستہ ہو کر دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام اللیل کرنے والے کے برابر درجہ
اختیار کر لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے اچھا ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے بدخلقی کی مذمت کی۔ آپ نے فرمایا کہ حسن خلق گناہوں کو یہ ایسے پگھلا دیتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور بدخلقی نیکیوں کو ایسے تباہ کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بدخلقی ہی در حقیقت بد نصیبی ہے، بدبختی ہے۔ اگر کسی کا خلق اچھا نہیں تو سمجھیں وہی سب سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت ہے۔ آقا علیہ السلام اتنے حسین اخلاق کے مالک ہونے کے باوجود کہ جن کی گواہی خود رب کائنات نے دی، اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت بنایا اسی طرح میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ اور آقا علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، کہ اللہ میں تجھ سے بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بے شک انسان اچھی عادات و اخلاق کا مالک بھی ہو مگر اس کے باوجود ان کی حفاظت، ان کی ترقی اور ان میں اضافے اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے یہ دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالی شان کس مقام و مرتبہ پر، اخلاق عالی شان کتنے عظیم تر تھے اور آپ اخلاق کی کس بلندیوں پر فائز تھے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے ہمیں عمدہ اخلاق اپنانے کی کس قدر بار بار تاکید و تلقین کی۔ آج کی گفتگو کا اختتام میں اسی پر کرتی ہوں، آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش، ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری اس کی اسی پروگرام کا اگلا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ جس میں حضور کے خلق عظیم کا بیان کیا جائے گا وہ آپ پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔